बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर रुस्तम अजनावी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। चंद घंटे इलेक्शन कैंपेन में बाकी रह गए हैं। चंद घंटों के बाद कैंपेन का सिलसिला, जलसे जुलूसों रैलियों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और फिर 8 फरवरी को सुबह से लेकर शाम तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग होगी। लोग अपना वोट कास्ट करेंगे और अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करके असम्बली में पहुंचाएंगे। आज हम जिस हल्के की बात कर रहे हैं, NA 65, जो गुजरात का हल्का है, लाला मूसा का हल्का है। इसमें बड़ी कदावर शख्सियात इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें पाकिस्तान की सियासत में जाना पेशाना नाम चौधरी कमर ज़मान कायरा का है। सादात ख़ानदान जो कई बार उस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं, उसी ख़ानदान के चश्मो चराग सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब मैदान में हैं। और फिर तरीक़ लब्बैक के उम्मीदवार भी हैं। मुस्लिम नून के उम्मीदवार नसीर अब्बास सिद्ध भी हिस्सा ले रहे हैं और मुदस्सर अली गुल साहब जो हैं वो तरीक़ लब्बैक की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे उम्मीदवार आज़ाद हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों से भी इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि माशाल्लाह अगर बात की जाए कमर ज़मान कायरा साहब की, ये एक बड़ी कदावर शख्सियत हैं, इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है। जो पाकिस्तान की सियासत को थोड़ा सा भी जानता है वो इनके नाम से वाकिफ़ है। बड़े ओहदों पर फायज़ रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपना एक मकाम रखते हैं। इसके अलावा फिर अगर इनकी बात की जाए तो इनके ख़ानदान ने बेशुमार कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दी हैं और उन्हीं कुर्बानियों का सिला है कि आज वो ये इस मकाम पर हैं। इनका ख़ानदान और ये ख़ुद और इनके ख़ानदान के कई अफराद मुंतखब होकर असम्बली में पहुँचे हैं और बेशुमार तरक्याती काम भी करवा चुके हैं। इनको अपने इलाके का बच्चा बच्चा जानता है और अपना काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं। और इनके मद्दे मुकाबिल कुलेवाल सईदा से सादात ख़ानदान जो है, उनके चश्मो चराग सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब वो मैदान में हैं। वो PTI की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन PTI के उम्मीदवारान को एक निशान ना मिलने की वजह से वो आज़ाद खसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो आज़ाद, लेकिन PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, खुश अखलाक हैं, अपना असर व रसूख रखते हैं और उनके ख़ानदान के कई अफराद पहले जो है इसी हल्के से मुंतखब हो चुके हैं। अब बात की जाए मुस्लिम नून के, तो मुस्लिम नून के वहाँ से उम्मीदवार चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध हैं। नसीर अब्बास सिद्ध साहब एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपना काफ़ी असर व रसूख रखते हैं और पार्टी में इनका असर व रसूख वाज़े हुआ कि जब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब को टिकट नहीं दिया गया और उनके मुकाबले में चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध साहब को टिकट दे दिया गया, तो इससे साबित होता है कि वो नून लीग में भी अपना एक अहम मकाम रखते हैं। और तरीक़ लब्बैक की तरफ से उम्मीदवार हैं जनाब मुदस्सर अली गुल साहब। मजहबी शख्सियत हैं, क्योंकि तरीक़ लब्बैक एक मजहबी और सियासी जमात है, वो उसके कारकुन हैं और उसी की तरफ से नामज़द उम्मीदवार हैं, अपने निशान से ही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब ये तारुफ तो हो चुका कि कौन कौन साहब इस इलेक्शन में बेशुमार आज़ाद उम्मीदवारान भी हैं और दूसरी पार्टियों से भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला इन्हीं के दरमियान होगा। तो मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अगर हर उम्मीदवार की जो है, जो इनके नाम लिए हैं, उनकी बात की जाए तो कमर ज़मान कायरा साहब, चौधरी कमर ज़मान कायरा माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और बासर भी हैं, अपना एक मकाम रखते हैं हर लिहाज पर। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उनका नाम है, अगर पार्टी में देखा जाए तो उनका एक नाम और मकाम है, और अगर अपने हल्के में देखा जाए तो उनका नाम और मकाम है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो अपना असर व रसूख रखते हैं, एक मजबूत दड़ा रखते हैं। पार्टी के अलावा उनका अपना असर व रसूख भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اس کے علاوہ اگر سادات خاندان کی بات کی جائے تو سادات خاندان میں کوئی بھی الیکشن میں حصہ لے، وہ کسی پارٹی میں کی طرف سے حصہ لیں یا آزاد رہ کر الیکشن لڑیں، تو بھی وہ ایک مضبوط دڑا رکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے یہ واضح کیا تھا کہ وہ ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ کہیں نہیں جاتا، ان کے بغیر انہی کو پسند کرتا ہے اور انہی کو ہی ووٹ دیتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ وہ ایک مضبوط دھڑا رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ تو ان کو پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ووٹ دے گا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، تو اس لیے وہ اچھا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے چودھری نصیر عباس سدھ کی بات کی جائے تو سدھ صاحب ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں، اور اپنا اثر و رسوخ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ پارٹی میں بھی رکھتے ہیں، اپنے حلقے میں بھی رکھتے ہیں، اور اس دفعہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بھی لیں گے اور اپنا جو ان کا بینک ووٹ ہے وہ بھی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ طریق لبیک کی بات کی جائے تو طریق لبیک کیونکہ مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، تو ان کا ووٹر نظریاتی ہے، ان کو جو ان کے نظریاتی ووٹ ہیں وہ تو لینے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ان کا ووٹ ہے وہ کہیں نہیں جاتا، ان کا ووٹ ان کے حصے میں آئے گا، انہی کو ملے گا، تو اس میں کوئی میٹر نہیں کرتا کہ وہ امیدوار کون ہے، کیونکہ طریق لبیک کا ووٹ ہے اور طریق لبیک کا ووٹ وہ لینے میں کامیاب ہوں گے، اور وہ بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں، ذکر کروں گا کہ اس بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس حلقے میں دلچسپ صورتحال ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ جتنے امیدواران ہیں، جن میں چودھری قمر زمان صاحب قاہرہ صاحب ہیں، سید وجاہت حسین شاہ صاحب ہیں، نصیر عباس سدھ ہیں، مدثر گل صاحب ہیں طریق لبیک کی طرف سے، اس کے علاوہ منہاج القرآن کی طرف سے بھی امیدوار موجود ہیں، اور دوسری پارٹیوں سے بھی ہیں، آزاد بھی ہیں۔ مقابلہ سخت ہے، سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کامیابی کس امیدوار کے حصے میں آتی ہے، کس پارٹی کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ بہت ساری کمپین کی ہے چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب نے، بہت کمپین کی ہے جناب چودھری جعفر اقبال صاحب نے اور نصیر عباس سدھ صاحب نے نون لیگ کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں سید وجاہت حسین شاہ صاحب، وہ اس طرح کمپین تو نہیں کر سکے، لیکن سوشل میڈیا پر وہ بھی خود بھی ایکٹیو ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس میں بھی وہ ایکٹیو ہیں۔ وہ ان کا نشان اپنے ووٹرز تک پہنچ چکا ہے، اپنے سپورٹران تک پہنچ چکا ہے۔ ان کا نشان ریڈیو ہے، کیونکہ نون لیگ کا نشان شیر ہے، وہ نصیر عباس سدھ شیر کے نشان سے ہی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تیر ہے، وہ تیر کے نشان سے قمر زمان قاہرہ صاحب اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ طریق لبیک کا کرین نشان ہے، اور کرین کے نشان سے وہ گل صاحب جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، مدثر گل صاحب، اور جو ہے سید وجاہت حسین شاہ صاحب ظاہر ہے وہ آزاد حیثیت سے ہیں تو امیدوار پی ٹی آئی کے، لیکن آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کا انتخابی نشان ریڈیو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کامیابی کس امیدوار کے حصے میں آئے گی، کس پارٹی کا مقدر بنے گی۔ سبھی اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں، چند گھنٹے کمپین کے باقی رہ گئے ہیں، اور 8 فروری کا دن کس امیدوار کی، کس پارٹی کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حلقے میں مقابلہ بہت ٹف ہے، بہت ٹائٹ مقابلہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الیکشن جو ہے وہ پرامن رہے، ووٹرز جو ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کریں، اپنے نمائندگان کو منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچائیں، تاکہ وہ حلقے کی عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے، اپنے سپورٹران کے لیے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کام کر سکیں۔ آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کا انتخاب کریں، لیکن ووٹ دینے کے لیے ضرور نکلیں۔ ہم اپنا نمائندہ جو ہے اسمبلی میں بھیجیں گے تو ہی ہماری بہتری کی کوشش وہ کرے گا۔ جب ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے، تو پھر اگر یہ کہیں کہ بہتری کی امید لگا کے بیٹھیں تو وہ
ٹھیک نہیں ہے. بہتری کی امید اسی وقت ہوگی جب اچھے نمائندوں کا انتخاب کر کے ہم کو اسمبلی میں بھیجیں گے, اچھے لوگ سامنے آئیں گے, اور پھر وہ جا کر عوام کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے رکھتے ہیں, تو وہ عوام کے لیے کچھ بہتری کے لیے کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے نمائندگان, پاکستان کے مخلص نمائندگان, اپنے حلقے کی عوام کے لیے بہتر نمائندگان منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حلقے میں جو ہے ایم پی اے کے جو امیدوار ہیں وہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے مدد علی شاہ صاحب ہیں, وہ بھی سادات خاندان سے ہیں, کلیوال سیدہ سے ہیں. میاں طارق محمود مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. چودھری اعجاز رنیا مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے سمیرہ الہی صاحب امیدوار ہیں, اور طریق لبیک کی طرف سے فرخ سیال صاحب امیدوار ہیں. تو یہاں پر بھی امید کی جا رہی ہے کہ رنیا برادران, سادات خاندان اور محترمہ سمیرہ الہی میں سخت مقابلہ ہوگا. سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر کرے. میں ایک بار پھر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ 8 فروری کے دن وقت نکالیں, پاکستان کے لیے نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں, اپنے نمائندگان کو منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. فی امان اللہ.